بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجئے۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن حکیم کی کوئی ایسی آیت بتائیں جو پورے اسلام کا یا قرآن حکیم کا خلاصہ ہو یا اس کا تعارف اور انٹروڈکشن ہو۔ ان مفسر قرآن نے جواب میں فرمایا کہ شہد کے ہر قطرے میں ایک جیسی مٹھاس ہوتی ہے۔ اب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہد کے اس قطرے میں زیادہ مٹھاس ہے، یہ میٹھا ہے، اور دوسرا قطرہ کم میٹھا ہے۔ تو یہی حال قرآن حکیم کا ہے کہ قرآن حکیم کی جو تمام آیات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اہم ہیں، اور ساری کی ساری جو ہیں وہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ دے رہی ہیں۔ ان کی بات بہت حد تک درست ہے، لیکن ساتھ ہی جب میں قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہا تھا تو سورہ بقرہ کی آیت 177 تک پہنچا، 177۔ تو جب میں نے اس پہ غور کیا اور مجھے یہ محسوس کیا کہ یہ آیت پورے اسلام کا انٹروڈکشن ہے، پورے قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ ایک آیت میں سمو دیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کرنا۔ اور جس خوبصورت انداز سے جو ہے وہ یہاں پہ وہ بات کی گئی ہے، یہ واقعی کلام اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا یہ جو معجزہ ہے، یہ وہی ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر آیت میں وہ تمام تعلیمات کو سمو دیا گیا۔ اب غور کیجئے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 177 پر، جس کا آغاز ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرتے ہو۔ مختلف الہامی مذاہب میں مختلف سمت میں کھڑے ہو کے عبادت کی جاتی ہے، تو مفہوم یہ ہے کہ جو تم عبادات کرتے ہو، ریچولز کرتے ہو، ان کو ہی صرف نیکی نہ سمجھ لینا۔ یہ جو تم ارکان یا جو تم عبادات کرتے ہو، جن کو ہم عبادت کہتے ہیں عام معنوں میں، یہی صرف نیکی نہیں ہے، کیونکہ آگے کہا گیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ پہ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں، دوسرا کہ میں نہیں لے آیا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، خدا کے قوانین کی صداقت پر ایمان، اور جو کچھ خدا نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس سے منع کیا منع ہو جانا۔ یہ ہے خدا پر ایمان، عملاً، صرف زبانی نہیں۔ اور پھر والیوم الآخر، اور جو آخرت کا دن ہے اس پہ ایمان، کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان۔ جب قرآن پہ ہم غور کرتے ہیں تو سب سے زیادہ میرے خیال نے قرآن حکیم نے جس چیز کو ایڈریس کیا وہ حیات آخرت پہ ہوتا ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے عام لوگوں کے سمجھنے کا، کہ وہ باقی چیزیں مان جاتے ہیں لیکن حیات آخرت جو ہے یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس پہ قرآن حکیم نے بہت زیادہ مختلف مقامات پہ اس کی وضاحت کی، اور یہاں بھی کہا ہے کہ اللہ کے ایمان کے بعد دوسرا ہے آخرت پہ ایمان، اور والملائکۃ ہی اس کے فرشتوں پہ ایمان، والکتاب جو اس نے کتابیں بھیجی، والنبیین اور اس کے انبیاء اکرام پہ ایمان۔ تو یہ دیکھیں وہ تمام ایمان جو ضروری ہیں وہ اس آیت نے یہاں پہ رکھ دیے۔ اب جو انبیاء پہ ایمان رکھے گا، کتابوں پہ ایمان رکھے گا، آخرت پہ ایمان رکھے گا، خدا پر ایمان رکھے گا، اس کے قوانین کو مانے گا اور حرف آخر سمجھے گا، یہ ایمان مکمل ہوگا۔ یہ ہوگی آئیڈیالوجی۔ اب اس آئیڈیالوجی کو مکمل کرنے کے بعد، عقائد کو مکمل کرنے کے بعد، اگلی بات کی جو بڑی اہم آیت ہے اور بڑی اہم بات ہے، جو شروع میں سورہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو ابتدا میں بھی وہی بات کی گئی جو اس آیت میں وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ اپنے مال کو جو ہے وہ اپنے خرچ کرنا ہے۔ ظاہر مال و دولت سے محبت ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس کے باوجود خرچ کرنا ہے کن پہ؟ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی وہ تمام بتا دیے جن پہ ضروری ہے خرچ کرنا، کہ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں پہ جن کو ضرورت ہو، یعنی اپنا مال، اپنی صلاحیتیں ان لوگوں کے لیے کھلی رکھو۔ پھر جو معاشرے میں تنہا رہ جائیں، جو یتیم ہوں، جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، ان کے لیے، جو مسکین ہوں اور جو مسافر ہوں اور جو اس طرح سے جن کو ضروریات ہوں مطلب معاشرے میں، ان کے لیے تم اپنی جو ہے وہ چیزیں ہو، یا جو لوگ غلامی میں ہوں ان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا ہو۔
تو یہ یعنی کہا کہ نیکی جو ہے یہ ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ کہ جو صلاۃ کو قائم کرو، اس نظام کو قائم کرو، اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ نظام قائم کرو، اور اس کے بعد پھر جو باقی جو ہے وہ چیز بتا دی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں کھڑے رہتے ہیں اور جو ہے وہ استقامت سے مقابلہ کرتے ہیں وہی لوگ سچے ہیں، اور آخر میں ان کو کہا اولئک هم المتقون، اور وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں جن کو تقوی حاصل ہے۔ یہ شروع میں بھی قرآن نے کہا نا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اپنا وہ مال خرچ کرتے ہیں ابتدا میں سورہ بقرہ کے۔ اور یہاں بھی جو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی کہ صرف آپ ریچولز کر کے، آپ اپنا منہ مشرق مغرب کی طرف کر کے، یا وہ جو رسمی باتیں کر کے یہ سمجھیں کہ میں نے نیکی مکمل کر دی، نیکی یہ نہیں ہے۔ اپنے عقائد اور عقائد کا اظہار آپ کے عمل سے ہو، اور دوسرا پھر اپنے مال کو خرچ کرو ان لوگوں کے لیے جن کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم کی جو یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 177 اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اور آج کل جو دنیا کے حالات ہیں، خصوصاً پاکستان میں جو لوگ سیلاب زدگان ہیں، ہماری مدد کے بہت منتظر ہیں، تو دل کھول کے ہماری ان کی مدد کرنی چاہیے جس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پہ غور و فکر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر اس پیغام کو آپ بہتر سمجھتے ہیں تو دوسروں سے بھی شیئر کیجیے، اور اپنا خیال رکھیے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔